اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ایک رات امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ چلتے چلتے انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی اور وہ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کی غرض سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں صبح بھی روشن ہو گئی۔ اس گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، لیکن لڑکی ماں کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے اور بذریعہ منادی اس کا اعلان بھی کرا دیا ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ کیا اس وقت عمر تمہیں دیکھ رہا ہے جو تم اس سے ڈر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان لڑکی کی دینداری اور امانت داری سے بہت مسرور اور متاثر ہوئے۔ غلام سے فرمایا کہ اس گھر کو نظر میں رکھو۔ دن چڑھے، اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ سفیان بن عبداللہ ثقفی کی بیٹی ام عمارہ ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ابھی کنواری ہے تو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلوایا اور پوچھا کہ تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ان کے ایک بیٹے عاصم کہنے لگے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے لیے امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا اور عاصم کی شادی اس نیک بخت لڑکی سے ہو گئی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اب یہ سنتے جائیے گا کہ بات کہاں تک پہنچے گی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کا نام ام عاصم رکھا گیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی۔ جب بلوغت کو پہنچی، سن بلوغت کو پہنچی تو ان کی شادی مروان بن حکم کے بیٹے عبد العزیز سے ہوئی۔ اب ام عاصم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے اپنے دادا کے نام پر عمر رکھا، اور یہ وہی عمر بن عبد العزیز ہیں جو خلیفۃ المسلمین بنے، جنہیں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں اسلام کا شباب لوٹ آیا تھا۔ یہ ثمرہ تھا ناظرین کرام ایک نیک اور متقی لڑکی کی خوف خدا کا، خدا خوفی کا۔ عمر بن عبد العزیز کے عہد میں یعنی 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری میں بنو امیہ نے اپنی ناجائز جائیدادیں ضبط ہونے سے بچانے کے لیے ان کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کو سفارشی بنا کر ان کے پاس بھیجا، اور انہوں نے پھوپھی کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ فاطمہ نے واپس آ کر بنو امیہ سے کہا کہ تم نے فاروق اعظم کی پوتی سے رشتہ کیا تھا، لہٰذا وہی فاروقی رنگ ان کی اولاد میں بھی موجود ہے۔ دیکھیے سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے ناظرین کرام کہ وہی فاروقی رنگ ان کی اولاد میں بھی موجود ہے۔ چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے علماء کرام کے تعارف کے ساتھ۔ ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مذہب زیادہ مقدم ہے یا کلچر؟ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی تہذیب نہ ہو، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی تہذیب نہ ہو، اور کوئی تہذیب ایسی نہیں جس کا کوئی مذہب نہ ہو۔ بھائی واہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ جو علماء کرام تشریف فرمائے ان کا سب سے پہلے آپ سے تعارف کرا دوں۔ نائب امیر جماعت اہل سنت سندھ ہیں، خطیب اہل سنت، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام، جانے پہچانے، اکثر و بیشتر اپنی موجودگی سے اس محفل کو رونق بخشتے رہتے ہیں۔ تشریف فرما ہے علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طبیعت ٹھیک ہے ورحمۃ آپ کی؟ اللہ۔ الحمدللہ ثانی طبیعت کا اندازہ تو دوسروں کو ہوتا ہے، صحت الحمدللہ بہتر ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ منسلک ہیں جامع بن نوریہ عالمیہ سائٹ کراچی، امام و خطیب جامع مسجد یاسین،
متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اسلامک اسٹڈیز اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، ہمارے بہت ہی قابل احترام اکثر و بیشتر پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ تشریف فرما ہے مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہت اللہ کا کرم۔ اللہ کا کرم۔ چلتے ہیں جی آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میری بہن، فرمائیے۔ میں ہیرا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی ہیرا۔ وہ عامر بھائی، جی وہ اکثر جو ہے نا میں والدین کے ساتھ اپنے نا غصہ بہت کرتی ہوں۔ صحیح۔ مطلب بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب ظاہر ہمارے سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہیں، لیکن ان میں نا میں غصہ کر جاتی ہوں، تو اس کے بعد میں مجھے بہت ریگریٹ ہوتا ہے، بہت پچھتاتی بھی ہوں کہ میں نے ٹھیک۔ کیا کر دیا۔ ہاں۔ مطلب والدین کے اتنے حقوق ہیں، ہمارے احساس بھی ہوتا ہے، لیکن اور اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے کیے کی معافی بھی مانگی جائے، تو مطلب کیا کیا جائے؟ صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں کائنات بات کر رہی ہوں عامر بھائی کراچی سے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم کائنات، فرمائیے۔ سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو، عالم و عالم دوبارہ شروع ہو گیا، جی دوبارہ جی۔ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کا کرم۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ نیٹ پر یا ٹیلی فون پر نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے نیٹ پر یا فون پر؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میں عبید بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم عبید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میرے 2 سوال تھے۔ پہلا سوال تو میرا یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں دعائے قنوت جس کو نہ آتی ہو عشاء کی نماز میں، اس کی جگہ کوئی دوسری صورت پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا جیسے سجدے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہتے ہیں سجدے 2 کیے یا 1 کیے، اس طرح بھول جاتے ہیں اکثر نماز میں، تو کیا کہتے ہیں اس کے لیے نماز دوبارہ نیت باندھ کے نماز ادا کریں یا پھر وہیں سے کیا کہتے ہیں جاری رکھیں؟ ٹھیک۔ دعائے قنوت کا جواب تو یقیناً علماء کرام اور اگلے سوال کا بھی دیں گے، بس میں ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے ضرور کہوں گا کہ یاد نہیں ہے تو یاد کیا ضرور کیجئے، اس کو کوشش کریں تاکہ وہ جلد از جلد آپ کو یاد ہو جائے۔ ویسے بھی بہت پیاری دعا ہے، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ والدین سے بد تہذیبی ہو جاتی ہے یا ان کی کوئی بات نہیں مان پاتی میری بہن، لیکن بعد میں پھر انہیں افسوس ہوتا ہے، اب وہ کچھ انا یا شاید آڑے آ جاتی ہے، فرما رہی ہے کہ مجھے کیے کی معافی بھی نہیں مانگ پاتی میں، حالانکہ میرا جی چاہتا ہے میں مانگ لوں لیکن ہو نہیں پاتا، غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، کیسے اپنے آپ کو قابو میں رکھیں؟ اصل میں ایک تو انسان کا ظاہر ہے، پھر اس کا باطن ہے، پھر اس کا بھی باطن ہے۔ ہاں ظاہر بھی خطا ہو جائے تو باطن ندامت کراتا ہے، اور پھر باطن کا ایک باطن ہے جو سر ہے، وہ اگر محفوظ ہے تو اس ندامت کا آپ اظہار کریں گے، اور اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر ندامت کا اظہار بھی نہیں کر پاتا آدمی، حجاب بن جاتا ہے۔ اور بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان اپنے مزاج کی تعمیر اس طرح کرے کہ اس سے غصہ نہ آئے یا زیادہ نہ آئے، غصہ نہ آئے۔ ماں باپ کی تو بات بعد میں ہے، جب آپ کا مزاج جو ہے غصے کا نہیں ہوگا تو آپ کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، ماں باپ کے ساتھ تو بڑی بات ہے۔ ہوتا یہ کہ جو ہیجان اور غصہ ہمارے اندر ہے تو وہ کہیں بھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور جن سے زیادہ پیار ہو ان سے جلدی ظاہر ہو جاتا ہے، جن پہ مان ہو، جن پہ ناز ہو، اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ احساس کی شدت بھی انسان کو بعض دفعہ کہیں کی نہیں رکھتی ہے، تو ندامت بھی ہے اور معافی بھی نہیں مانگ۔ یہی تو وہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال کے گئے، بھائی واپس لوٹے اور پھر وہ قافلے کی تلاش میں پہنچے، لیکن جب سامنے آئے تو بجائے اس کے معافی مانگتے انہوں نے ان کو بیچ دیا۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جاتا معافی مانگنے اور وہاں سے لڑ کر آ جاتا ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ کا حصہ جو ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ فرض نماز کے بعد پڑھ کر اپنے پر دم کر لیا کرے کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ان کو سب سے پہلے اپنے مزاج کی تعمیر ایسی کرنی چاہیے۔ عامر بھائی آپ مجھے اجازت دیتے ہیں بولنے کو، مزاج کی حدت غذا سے شروع ہوتی ہے، اپنی غذا پہ بھی ذرا نظر رکھیں، زیادہ گرم مسالوں سے بھی آدمی گرم مزاج ہو جاتا ہے۔ امام حسین کے خادم نے بھی یہ آیت پڑھی تھی نا، تلاوت فرمائی، اللہ اکبر، مجھے یاد آ گیا۔ وہ میں نے کہا نا، جو اس میں کہا تھا کہ لفظ میں بولوں تو وہ قدر و قیمت نہیں رہتی، بولنے والا، وہ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، اللہ تعالیٰ ہم ان کی پیروی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فضل سبحان صاحب، نیٹ پر، ٹیلی فون پر نکاح کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نیٹ اور ٹیلی فون پر نکاح کو علماء نے اس لیے ناجائز کہا
کہ یہ بہت سے شکوک اور شبہات کے دروازے کھولتا ہے. ہاں. حدیث پاک میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ان چیزوں کو لو جو شک سے بری ہو، اور جس کے اندر شک اور ڈاؤٹ ہو اس کو چھوڑ دو. اور دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے اندر جتنا وہ جھگڑے سے خصومت سے بچ سکے، کل شیء مفضی الی النزاع فہو باطل، ہر وہ چیز جو جھگڑے کے لیے سبب بنے، فیکٹر اور سیڑھی بنے، اس کو شریعت نے ممنوع قرار دیا. صحیح. تو اب اس میں بہت سے خدشات ہیں کہ آیا بولنے والے کی آواز ریئل ہے یا کسی اور کی آواز ہے، اس موقع پر گواہ ہے یا نہیں، حالانکہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اگر ایک آدمی دوسری کنٹری میں ہے اور وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا نعم البدل شریعت نے یہ بتلایا کہ وہ کسی کو وکیل مقرر کر دے، ہاں. اپنی طرف سے وکیل بنا دے. جیسے دلہن کا وکیل ہوتا ہے تو دولہا بھی کسی کو اپنا وکیل بنا دے، پراپر طریقے پر وہ ایک مجلس میں بیٹھے، گواہان ہو، نکاح کا خطبہ پڑھایا جائے اور اکارڈنگ ٹو شریعہ ان کا نکاح پڑھایا جائے. صحیح، بالکل صحیح. اچھا، اسی لیے ہمیں قرآن میں بھی اشتباہ کے پیچھے بھاگنے سے منع کیا گیا. یہ بھی وہی صورت ہو گئی کہ شبہ ہو جائے یہاں پہ کہیں تھوڑی. اچھا، یہ بھی بتا دیجئے کہ دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ سب سے پہلے تو آپ نے بہت اچھی بات کر دی کہ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کی جائے. بالکل صحیح. جب تک انسان یاد کرنے کی کوشش اور سٹرگل بھی نہیں کرے گا تو یاد نہ کرنے کا گناہ اس کے اوپر ہے. صحیح. اس لیے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. بالکل صحیح. پھر علماء نے لکھا ہے کہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. 30ویں پارے میں سورہ علق کی ابتدائی آیات جو غار حرا میں اترنے والی ابتدائی آیات تھی، اس میں اللہ پاک نے علم کو ڈیفائن بھی کیا ہے اور پرپس کو بھی بیان کیا ہے کہ علم کا مقصد کیا ہے. تو پہلی چیز علم وہ ہے کہ بسم ربک الذی خلق، جس سے خالق کی پہچان ہو، اور خلق الانسان من علق کہ پرپس آف کریشن انسان کو سمجھ میں آ جائے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اور جب تک اس کو یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص علماء نے لکھا ہے کہ 3 دفعہ اگر وہ پڑھ لے تو اس سے انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن کوشش وہ جاری رکھے اس کو یاد کرتا. اچھا، سجدوں کا معاملہ بھی بتا دیجیے اگر بھول جائے آدمی، تاکہ پورا ہی وہ ایک سوال ہمارا. اچھا، سجدے کی 2 صورتیں، ایک تو نماز میں جو سجدہ مشروع ہے فرض وہ ہے، ایک سجدہ تلاوت. دونوں بتا دیں آپ، دونوں بتا. مشروع سجدے کا حکم تو یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ فرض ہے، 2 سجدے فرض ہے. اور اس میں جو ہے وہ اگر چھوڑ دیے تو سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوتی، وہ تو واجب چھوٹنے پر تلافی ہوتی، لہذا وہ نماز کا اعادہ کرے گا. سجدہ تلاوت کا مسئلہ تھوڑا سا گمبھیر اس لیے کہ اگر ایک آدمی نماز کے دوران آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے تو اولا تو یہ ہے کہ وہ اس آیت کے پڑھنے کے فوراً بعد جائے، آیت سجدہ ادا کرے اور اس کے بعد اٹھ کے پھر تلاوت شروع کر دے. یہ نماز کے مشروع سجدوں سے الگ ہوگا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز کے دوران آیت سجدہ پڑھتا ہے اور اس آیت سجدہ کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے اور رکوع میں اس آیت سجدہ کی نیت کرتا ہے تو وہ سجدہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط کہ آیت سجدہ پڑھنے کے فوراً بعد رکوع کریں یا 2 آیتیں پڑھنے کے بعد رکوع کرے، زیادہ طویل قرات نہ کرے. اور دوسری شرط کہ وہ نماز کے دوران ہی اس نے آیت سجدہ کو پڑھا ہو. اور تیسری شرط کہ رکوع میں جاتے ہوئے اس سجدہ تلاوت کی نیت کر لیں. اور استدلال کے طور پہ 23ویں پارے میں سورہ صاد کے اندر داؤد علیہ السلام کے واقعے کو جو قرآن بیان کرتا ہے کہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، کہ داؤد علیہ السلام نے ایک آزمائش کے اندر کچھ کمی پر اللہ سے استغفار طلب کیا اور گر پڑے رکوع میں، واناب، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. تو یہاں خر ساجدن نہیں کہا، خر راکعن کہا. اس کو بطور استدلال کے یہ دیکھا جائے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے جو فتاوی ہیں وہ انسانی فطرت اور اس کی خواہشات کی بہت قریب ہیں، یعنی بہت آرام سے چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں چھوٹا سا نقطہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مسئلے میں مختلف روایات آ جائے اور اس میں کلیش اور تصادم ہو، تعارض ہو، تو وہ اقوا کو لیتے جو قوی ہو.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعامل مدینہ کو دیکھتے ہیں کہ مدینے والوں کا عمل کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تدبیق اور موافقت کو دیکھتے ہیں کہ جس میں سب پر عمل ہو جائے۔ وہ میں تو ظاہر ہے آپ جیسی گفتگو نہیں کر سکتا، تو میں یہی سمجھا تھا کہ انسانی فطرت، آپ نے اس کو اور واضح کر دیا کہ وہی موافقت آ گئی اور تمام چیزیں۔ آپ سے آسانی کے فیض میں بھی حاصل کروں، جو کچھ ابھی تک گفتگو ہوئی ہے، ایک نکاح کے سلسلے میں بھی کہ بعض علماء بالکل کہتے ہیں نکاح باطل ہے، لیکن اس دور میں اگر کاغذی ضرورت ہوتی ہے، ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے تاکہ وہ دستخط کر کے پہلے پہنچ جائیں، تو بعض علماء نے ایسے نکاح کو معلق بھی کہا ہے، صحیح، کہ نکاح اس طرح ہو جائے گا کہ آپ اپنی ضرورت وہاں پہنچ جائے، اس کے بعد پھر سامنے میں تو بات وہی ہو گئی، وہی ہے۔ آپ نے اس میں یہ اچھا اضافہ کر دیا کہ اگر وہ ضروری ہے تو وہ کاغذ بنا کے پہنچ جائے وہاں، پھر دوبارہ اور وکیل مقرر کرنا تو آسان ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ اور بھی آسان ہے، بالکل۔ اچھا ایک سوال آپ کی طرف، ایک مجلس سے موجود ہے، دوسری بات دعائے قنوت کی بھی آسانی آپ ہی کے پروگرام کی طرف سے کہا تھا کہ اگر کوئی صرف اتنا بھی کہہ دے گا نا، ربنا وقنا عذاب النار، وقنا اگر آ جائے یا ربنا آتنا دعا پڑھ لیں تو وہ قنوت ہو جائے، پناہ اللہ سے پناہ مانگنا۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا ایک سوال ای میل پر ہے ہمارے پاس، اور AAA@geo.tv آپ کی ای میلز آپ ہمیں کر بھی سکتے ہیں، ای میلز ابھی بھی کر سکتے ہیں، ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہناز ان کا نام ہے، یہ لکھتی ہیں کہ میرے والدین مذہب سے زیادہ کلچر کو ترجیح دیتے ہیں، برائے کرم رہنمائی فرمائیں کہ مذہب زیادہ مقدم ہے یا کلچر؟ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی تہذیب نہ ہو، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی تہذیب نہ ہو، بھائی واہ، اور کوئی تہذیب ایسی نہیں جس کا کوئی مذہب نہ ہو۔ اصل میں آپ کے ماں باپ بھی کسی ایسی تہذیب کو اپناتے ہیں جس کے پیچھے کوئی مذہب ہے، واہ واہ واہ، لیکن اس کی پہچان انہیں نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں وہی ہم جیسے لوگ اتنی آسانی دے دیتے ہیں کہ ہماری اولاد آزاد ویزے پہ ہو جاتی ہے، تو انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا مذہب ہے۔ اگر ہمارا مذہب اسلام ہے تو ہمیں جو اسلام نے تہذیب دی ہے، نشست و برخاست، کلام، اور آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے علامہ صاحب، اسلام تو ماشاءاللہ ایک دین ہے، ضابطہ حیات ہے، اس سے اچھا کلچر اور کیا ہوگا؟ بھی ہے اور مذہب بھی ہے، قوانین بھی ہیں، کیونکہ پھر بہت بڑے عالم ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ دین تو قانون کو کہتے ہیں، دین مذہب نہیں ہے۔ لیکن جو ایسا مذہب ہے زندگی گزارنے کا، ایسا آسان اور طریقہ ہے جو انسانیت کے لیے سب سے بہترین ہے۔ بلکہ ایک جگہ میں نے کہا تھا تو کمپیئر دوسرے تھے، وہ ناراض ہو گئے کہ میں تو سیکولر ہوں۔ میں نے کہا دیکھیے میں مذہب کے بغیر انسانیت کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں بعض لوگ ماڈرنس کہتے ہیں آپ مذہب کو چھوڑیے انسانیت کی بات کیجیے۔ میں نے کہا انسانیت مذہب کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ کہہ رہے ہیں میں سیکولر ہوں صاحب۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ قبر میں جب دوسرا سوال ہوگا اور فرشتے پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے تو آپ کہہ سکیں گے میں سیکولر ہوں؟ اللہ کو مانیے، آپ کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے۔ تو میری بہن، میری بیٹی، کوشش یہ کریں آپ بھی اور آپ کے والدین بھی، جو اسلام کی تہذیب ہے اور دکھ سکھ کے سارے آداب، کون سی بات ہے جو اسلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آل اولاد، اسلام سے بہتر تو کوئی کلچر ہی نہیں ہے۔ اور کون سی چیز ہے کہ جو اسلام میں موجود نہیں ہے؟ کیا آپ اسلام میں تو کلچر بھی اور ایگریکلچر بھی، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اچھا وہ مجھ سے یورپ ایک ساتھ کہنے لگے آپ کے بڑی سختی ہے اور کاٹ چاٹ اور بڑی پابندیاں ہیں تو آپ کے کلچر میں، میں نے ان سے پوچھا کلچر کے معنی بتا دیجیے۔ وہ حالانکہ وکر تھے گرجا گھر کے، چپ ہو گئے۔ میں نے کہا کلچر کسے کہتے ہیں؟ کلچر بغیر کلٹیویشن کے ہو سکتا ہے؟ بغیر، اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری سختی آپ کی آزادی ہے، میں آپ کی سڑک پہ ایک پتھر رکھ سکتا ہوں، گاڑی غلط پارک کر سکتا ہوں، آپ کی کتنی سختی ہے، لیکن آپ اس کو مانتے ہیں۔ آپ کے اصل مذہب میں دینے کو ہے نہیں نا کچھ، تو وہ ہماری مذہب کی جو کچھ پابندیاں ہیں بنانے سنوارنے کے لیے، ایک جنگل میں اور باغ میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ وہاں تلاش خراش ہوتی ہے، تو باغ میں تلاش خراش ہوتی ہے، جنگل میں تو خودرو پودے ہوتے ہیں، ایسے اگتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ توبہ کرتے رہو، کاملین میں سے نہیں تو تائبین میں سے ضرور اٹھائے جاؤ۔ کیا کہنے، جس نے ہمیں پکار لیا ہم اس کے ہو لیے، ہم لوگ سادہ دل ہیں، محبت سے بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں آن کیمرہ سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کوئی کالا جادو کا ہے کوئی حل؟ میرے بھائی آج 22 سال سے بیچارہ بیمار ہے، جب وہ 14 سال کا تھا تو اس کو فٹس آنے شروع ہو گئے۔ اب تک کتنے لوگوں کو ہم نے دکھایا، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، ہم اس کی تکلیف نہیں بتا سکتے کتنی تکلیف میں وہ، واقعی تکلیف میں۔ اس کا کوئی زندگی، ایک بھائی ہے ہمارا، ناصر نام ہے اس کا،
لوگ کہتے ہیں بھائی جس کے پاس جاؤ کہتے ہیں بھائی جادو ہے، جادو کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن کوئی دعا ایسی ہے نا کہ وہ اچھا ہو جائے. میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور ہم بہنیں جو ہم امی ابو کو سپورٹ کر رہے ہیں، پلیز کوئی حل بتائیں ایسا کہ میرا بھائی اچھا ہو جائے. یہ بڑا اہم سوال ہے اور میری گزارش ہوگی دونوں علماء کرام سے کہ اس کا جواب لیا جائے. لیکن اس سے پہلے جب گفتگو ہو رہی تھی تو بہت اچھے انداز میں تہذیب اور مذہب کا ایک خوبصورت جائزہ حمزہ علی قادری صاحب نے پیش کیا. لیکن ہم وقفے کی طرف بڑھ گئے تھے. میں مفتی فضل سبحان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے کچھ اگر خیالات کا اظہار اس ضمن میں فرما دے تو ہمارے لیے تبرک ہوگا. جی. مذہب اور تہذیب، اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ 3 ہیں، ذال ہا با، اور اکارڈنگ ٹو عربک اس کی میننگ بنتی ہے چلنا. تو مذہب جس رستے پہ چلا جائے، صحیح ہے. مسلک سلک یسلک، جس رستے پر چلا جائے. صحیح. اور سنت الطریقۃ المسلوکہ، جس رستے پر چلا جائے. بالکل صحیح. اور یہی معنی تہذیب کے اندر ہے. جو چیز معاشرے میں چل پڑتی ہے، جس کا رواج ہو جاتا ہے، کلچر، تو اس کو ہم تہذیب کہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر رب کریم نے دین اسلام کی امتیازیت کو یوں بیان کیا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، کہ اللہ پاک کی فطرت، اللہ نے لوگوں کو اس فطرت پر پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اور اللہ کی خلقت میں، اور خلقت اور مخلوق یہ ایک ہی چیز ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سلیکٹڈ دین ہے، جو منتخب دین ہے، وہ دین اسلام ہے. اور ایک موقع پر یوں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام سے ہٹ کر کسی کوشش اور کاوش کو تلاش کرے گا اور اس میں سیٹسفیکشن اور کامیابی ڈھونڈے گا تو اس کی وہ کاوش قبول نہ ہوگی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اگر ہم تھوڑا سا کمپیئر کریں اور جائزہ لیں تو دین اسلام کا ہر حکم عین فطرت کے مطابق. بے شک یہی وجہ ہے کہ سکون اور اطمینان وہ اللہ پاک نے دین اسلام کے اندر رکھا ہے. اور پیدائش سے لے کر موت تک، اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جتنی انفرادی اجتماعی زندگی ہے، اس کے لیے اسلام نے ایک ضابطۂ عمل، ایک نظام حیات، ایک مکمل دستور اور منشور پیش کیا. یہ کسی دوسرے مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. بالکل صحیح. تو اس لیے ہم دین اسلام ہی کو اپنا مذہب، اسی کو اپنی تہذیب بنائیں تو انشاءاللہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی. بالکل صحیح ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کبھی فضل احمد کے ساتھ ہوتا ہوں، کبھی فضل سبحان کے ساتھ. اللہ یہ فضل سلامت رہے. اچھا، اور بڑا مشکل، اسی وجہ سے تو آپ حمزہ ہیں. حمزہ اسی وجہ سے آپ حمزہ شمار ہیں. جس نے ہمیں پکار لیا ہم اس کے ہو لیے. ہم لوگ سادہ دل ہیں، محبت سے بولیے. تو یہ فطرت اللہ التی جو ہے یہ بڑا مشکل مضمون ہے کہ اللہ نے مخلوق کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا. مفہوم شاید یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام خلقت میں ایک ایسا رابطہ رکھا ہے کہ مخلوق کا مخلوق سے، مخلوق کا خالق سے جیسا اس نے چاہا ہے ویسا بنایا ہے، اور ویسا ہی چلنے کا تقاضا ہم سے کیا ہے. یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا، علامہ صاحب آپ لوگوں سے سیکھتا رہتا ہوں میں، کہ اللہ کی فطرت سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عدل اور انصاف پر پیدا کیا ہے، تاکہ انسان عدل اور انصاف کے تقاضوں کو، کیونکہ بہت ہے، کیونکہ خدا کی بنیادی فطرت جو ہے وہ تو عدل اور انصاف ہے، عدل کرنا، انصاف کرنا. اور اس سے بہتر عدل کرنے والا کون ہے؟ تو ہمیں اس کی فطرت کم از کم یہی لے لیں کہ عدل اور انصاف عبادت میں ہی کر لیں، جو ہمیں کرنا چاہیے. ہم اپنی عبادتوں میں تو عدل کر لیں، انصاف کر لیں. اصل میں عدل اور فضل بھی بڑا باریک نقطہ ہے. جی. اگر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے اللہ کا عدل نہ مانگو، اس سے فضل مانگو. عدل تو برابری کو کہتے ہیں، یعنی جتنی ہماری عبادت اتنی مقدار میں اللہ کی طرف سے اجر، اور جتنی کوتاہی اس پر پکڑ. تو فرمایا من نوقش فی الحساب ہلاک، جس سے حساب میں جانچ پڑتال اور ویریفیکیشن کی گئی وہ تو ہلاک ہو گیا. من حوسب عذب، جس سے حساب کیا گیا اس کو عذاب دیا جائے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ خدا سے تو فضل مانگے. جی، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ وہ عدل ہمیں اپنے ساتھ ہی تو کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کا فضل مانگیں. عبادات میں ہم عدل تو کریں, یہاں ہی عدل نہیں کرتے اور خدا سے عدل کے طلبگار بن جاتے ہیں, جبکہ وہ کتنا خطرناک کام ہے. اس سے اگر عدل مانگ لیا تو گئے, کیونکہ اگر اس نے عدل کر دیا تو ہم تو کہیں کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. مخلوق کے درمیان آپ تو کریں عدل اور احسان. اچھا علامہ صاحب, یہ تو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور آپ کا ماشاءاللہ اس پر بڑی گہری نگاہ رہتی ہے آپ کی. نہیں, اور گہری نگاہ آپ کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں خود اس بات کا گواہ ہوں, کافی لوگوں کو آپ نے دعائیں جو بتائیں اس سے افاقہ ہوا, اور میں فضل سبحان صاحب سے بھی ضرور اس پہ دریافت کروں گا. ایک کالا جادو, اور وہ میری بہن بہت افسردہ تھیں, بہت پریشان ہیں. نہیں ہونا چاہیے. جی آپ کیا فرمائیں گے؟ جادو ایک تو سفید اور کالا نہیں ہوتا, جادو جادو ہوتا ہے, سحر ہے, اور سحر ہوتا ہے تو کسی چیز کا بھی غلط استعمال نقصان دیتا ہے. تو لوگ جادو کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, نظر کرتے ہیں. کہ یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ جس بھائی کے لیے اتنے پریشان ہیں, سب سے پہلے تو میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے, فزیکل علاج ہونا چاہیے. پھر جب ہر طرح سے پتہ چل جائے کہ فزیکل کوئی کمی نہیں ہے تو پھر شاید کچھ اثرات ہوں. تو اس کے لیے اول تو اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل کیا ہے وہ شفا و رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ الحمد شریف بھی پڑھیں تو بھی شفا ہوگی, وہ سورۃ فلق و سورہ ناس پڑھیں تو بھی شفا ہوگی, وہ یہ آیت پڑھیں تو بھی شفا ہوگی. اور سورہ قلم کی آخری آیات خصوصاً جو ہے وہ ایک آدمی کفر اپنے ابصارہم لما سمعوا الذکر, یہ جو آیات ہے یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل جب ہر طرح ناکام ہو گیا تو اس نے مکے کے کچھ جادوگروں کو, نظر لگانے والوں کو راستے میں بٹھا دیا کہ نعوذ باللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو تم ان کو غور سے دیکھنا, یعنی گھورنا اور نظر کا اثر. لیکن سرکار تشریف لائے, یہ آیات پڑھتے ہوئے, یہ آیات نازل ہوئی, کچھ بھی اثر نہیں ہوا. تو سورہ قلم کی آخری آیات صبح اور شام 7 دفعہ 11 دفعہ اس بچے پہ دم کریں. بہت زیادہ اثرات سارے گھر میں ہوں تو سورہ مزمل 41 بار 41 دن پڑھنا, انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بلا اور جادو اور جو اگر کسی نے کیا ہوگا تو اس کی طرف لوٹ جائے گا. تو یہ اللہ کے کلام سے مدد لیں. ایک دن ضرور انسان جیتتا ہے اور قرآن جیتتا ہے. تو میں نے اس مختصر سے اس میں کچھ عرض کر دیا. بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جادو قرآن کریم میں سے کفر قرار دیا گیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. نہ صرف جادو کرنا بلکہ سکھلانا بھی کفر کا عمل بتلایا گیا. وظائف بہت سارے, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ جو حضرت نے بتائی. اس کے علاوہ قرآن کریم میں 6 آیات شفا ہیں جس کے اندر شفا کا لفظ استعمال ہوا. اور یہ بات بتاتا چلوں کہ ایک شفا ہے ایک شفا ہے. عموماً لوگوں کی اصطلاح میں شفا کہا جاتا ہے, شفا جہنم کے گڑھے کو اور کنارے کو کہا جاتا ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تو یہ آیت شفا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, دوسری شفاء لما فی الصدور, تیسری وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, چوتھی قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ, پانچویں شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس, اور چھٹی ویشفی صدور قوم مومنین. یہ جو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا اور 3 دفعہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھے, اور بہت ہی زیادہ سخت جادو کی صورت میں سورہ بقرہ پانی پر دم کر کے اس کا حفاظتی حصار بھی بنایا جائے. تو قرآن کی ہر آیت شفا ہے, ہر لفظ ہر نقطہ شفا سے پر ہیں. لیکن علماء نے اور جو عاملین حضرات ہیں انہوں نے یہ آیات خصوصی بتلائی. بالکل صحیح. اچھا, میں اس کو کسی کوئی پلیٹ فارم نہیں بنانا چاہتا ہوں اس علاج کا, لیکن اگر یہ دم بھی کریں اور فائدہ نہ ہو اور سمجھ میں نہیں آئے تو یہ کچھ بھی مولانا صاحب نے بتایا, یہ آیت شفا ہو یا معوذتین ہو یا آیت کرسی ہو, یا کسی تیل میں جو خوشبو والو نہ ہو, چمیلی نہ ہو, زیتون ہو, سرسوں ہو, اس تیل پہ دم کر کے ان کے کانوں میں ڈالیں اور کان میں ڈال کے انگلی سے کانوں کے سوراخ کو بند کر لیں. یہ جو اگر خدا نخواستہ بیماری یا جادو علیحدہ چیز ہوتی ہے, کوئی اور مخلوقی اگر گھسی ہوئی ہے تو پھر وہ تو بالکل دوسری چیز ہوگی. تو جب آپ کانوں کو بند کریں گے تو اگر کوئی اور مخلوق اس کے اندر ہے تو وہ بند ہو جائے گی. تو یہ اگر یہ عمل کریں گے اور وہ پکڑے جائے, اس پہ قسم لیتے ہیں, وعدے لیتے ہیں, نہیں ہوگی, پھر بھی آپ ہی کر سکتے ہیں, وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. اس پروگرام میں بھی نہیں جاتا ہوں, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے ضروری ہے نا سر, وہ پریشان. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میرا
مسئلہ یہی ہے کہ میری شادی کو ابھی 2.5 مہینے ہوئے ہیں، پر جو ہے میرے ہسبینڈ نے اسٹارٹنگ میں میرے ساتھ کافی مسبہیو کیا. کیا بات پر بے عزتی کی آپ کی؟ جی. اچھا. بات چھوٹی معمولی سی باتوں پر جس پر غلطی بھی نہ ہو پھر بھی میری انسلٹ کرتے تھے، اور ہر کسی کو یہی کہتے تھے کہ میری بیوی کا میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سمجھایا کہ نہیں ابھی نہیں شادی ہے، اور ہماری ایج ڈفرنس 13 ایئرس ہے. صحیح. میں 24 ایئرس کی ہوں، وہ 38 ایئرس کے ہیں. صحیح. تو اب یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، پر میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان سے بات کروں یا ان کے ساتھ بیٹھوں، یا مطلب یہ مسئلہ ہے میرا. اب ان کا رویہ اب بھی ویسا ہی ہے؟ نہیں، میرے فادر نے ان سے بات کی تھی، ان کا رویہ تو چینج ہے، پر جو انہوں نے میرے ساتھ کی نا وہ باتیں میرے دل میں بیٹھ گئیں. نہیں وہ تو بیٹھ گئی، لیکن اب کچھ بہتری آئی ہے یا اب بھی ویسا ہی ہے جو شروع میں تھا؟ نہیں، اب بہتری آئی ہے، کافی بہتری آئی ہے. اچھا. لیکن آپ کے دل میں بیٹھ چکی ہیں اور آپ کا جی نہیں چاہتا اب ان سے بات کرنے کا؟ جی میں بات کروں یا ان کے ساتھ بیٹھ یا ہنسوں، کچھ بھی کروں، میرا دل نہیں کرتا. درگزر کرنے کا بالکل، معاف کرنے کا یا درگزر کرنے کا بالکل جی نہیں چاہتا آپ کا؟ جیسے معاف تو میں کرتی ہوں بہت، نماز بھی میں ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ پڑھتی ہوں، قرآن شریف وغیرہ، تسبیح، درود شریف، پر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں نرمی نہیں آتی ان کے لیے. نرمی نہیں آتی. جتنا میں چاہوں کہ محبت سے ان سے بات کروں. اچھا. ان سے وہ میرے پاس ابھی کوئی اولاد تو نہیں ہوئی؟ نہیں، تقریباً اب لگتا ہے کہ میں امید سے ہوں. اچھا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہتر ہے. بہن میں آپ کا سوال علماء کرام کے سامنے رکھتا ہوں. مفتی فضل سبحان صاحب کیا فرمائیں گے آپ، کیا مشورہ دیں گے؟ سب سے پہلے تو بہن کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. کیا خوبصورت بات ہے. بخشنا، معاف کرنا، درگزر کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. میدان احد میں صحابہ کرام سے جو تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی تو اس پر اللہ کے رسول دل برداشتہ ہوئے. اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ نہ صرف آپ معاف کیجیے بلکہ آپ ان کے لیے استغفار بھی کیجیے اور اپنے معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت جاری رکھیں تاکہ یہ دل برداشتہ نہ ہو. تو غلطی انسان سے ہوتی ہے. خلق الانسان ضعیفا عجولا ہلوعا ظلوما جہولا. 5 خامیاں انسان کی بتلائی گئی. تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے انما التوبۃ الندم. توبہ تو نام ہی ندامت کا. یہ جبین نیاز جھکا دینا، ندامت کے آنسو بہا دینا، تو یہی کافی ہے. جب اللہ پاک سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری خطاؤں کو بار بار معاف کریں تو ہم بھی بار بار معاف کریں. ایک بہت بڑے عالم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بار بار توبہ کرتے ٹوٹ جاتی ہے. حضرت فرماتے رہے توبہ کرتے رہو، کاملین میں سے نہیں تو تائبین میں سے ضرور اٹھائے جاؤ. اس لیے توبہ کا عمل جاری رکھیں. اور یہ باہمی محبت کے لیے یا ودودو کا ورد 313 دفعہ جاری رکھیں. اور نرمی کے بارے میں اللہ کے رسول کی وہ ہدایات اور انسٹرکشنز اپنے سامنے رکھیں کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ کے مزاج میں ترشی ہوتی تو یہ لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے. اس لیے جب ہم یہ نرمی والی احادیث کو یاد رکھیں گے، ایک بہت نیک آدمی نے جب بہت بد کردار آدمی کو سختی سے جھڑکا تو بدلے میں انہوں نے یوں کہا کہ اللہ نے آپ سے بہتر حضرت موسیٰ اور ہارون کو علیہم السلام کو مجھ سے بدتر فرعون کی طرف جب بھیجا تو کیا حکم دیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. بات نرمی سے کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص برا بلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور جواب میں عیسیٰ علیہ السلام دعائیں دے رہے ہیں. کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت یہ عجیب ماجرا ہے، وہ برا کہہ رہا ہے، آپ دعائیں دے رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کُلُّ إِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ. ہر برتن سے وہ نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے، گند نکل رہا ہے، میرے اندر رحم اور نرمی بھری ہوئی ہے، وہ نکل رہی ہے. کیا کہنے اس برتن سے نکال کے برتن دھو لیں. جی میری بہن دفعہ ایسا کرے کہ اکیلے بیٹھ کے جتنا کچھ کہنا چاہتی نا شوہر کو
وہ اکیلے میں کہہ دیں. آپ نے کہا نا برتن دھو لیں، بڑی اچھی بات آپ نے کہہ دی، ایک دم آپ نے جملے سے جملہ ملا دیا ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ خیال رکھیں کہ اس وقت آپ کے دام مراد میں جو پھول کھلنے والا ہے اس پر بھی موسم کا اثر ہوگا. اگر آپ کے مزاج میں شوہر سے کوئی بھی ناپسندیدہ احساس ہوگا تو وہ بیٹا بھی یا بچہ باپ سے محبت نہیں کرے گا، نسل در نسل چلی جائے گی. جیسا حضرت نے بڑی تفصیل سے فرمایا، ان کی گفتگو سے نصیحت حاصل ہونی چاہیے. اور میں محبت کے لہجے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبت سے ہوتی ہے پیدا محبت. اگر آپ محبت سے ہوتی ہے پیدا محبت. اگر ان سے آپ محبت چاہتی ہیں تو آپ ان سے محبت کریں، اور اتنا پیار رشتہ ہے، مبارک ہو انشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ حمزہ علی قادری صاحب آپ کا اور مفتی فضل سبحان صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار رہتا تھا. اس نے پہاڑ کی کھو میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا. وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا، لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے. اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا تھا، اپنی تشنگی کو دور کرتا اور نباتات سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا. دن کو روزے سے رہتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتا. اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت و بندگی کی نظر ہوتا تھا. چنانچہ سعادت و کامرانی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے گئے. پھر رات کو اس کے پاس گئے تو اسے عزیز و غفار، رحیم، کریم رب العالمین کے دربار میں سرگوشی میں مگن پایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، جناب والا اپنے آپ پر نرمی کیجیے. عبادت گزار نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے خدشہ ہے کہ مبادہ اچانک غفلت میں انتقال کر جاؤں اور اپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار نے فرمایا کہ آپ میرے لیے پروردگار سے اس کی رضا و خوشنودی کی دعا کر دیں، اور میری یہ التجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی بھر صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھیں حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں یاد ہی نہیں رہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم سے پوچھا، اے موسیٰ، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار تو ہی زیادہ جانتا ہے. اس نے تیری رضا اور خوشنودی طلب کی ہے اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ اس کی زندگی تیری ہی یاد میں گزرے حتیٰ کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور کہیے کہ دن رات جتنی عبادت چاہے کر لے، لیکن وہ ہے بہرحال جہنمی، کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گنہگاروں کی فہرست میں درج ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اس عابد کے پاس گئے اور پروردگار کے فیصلے سے آگاہ کیا تو عابد نے کہا، سبحان اللہ، میں اپنے پروردگار کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہر چیز میرے پروردگار کے فیصلے کے مطابق روا دوا ہے. اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے رب کے حضور گریہ ازاری کرنے لگا اور پھر کچھ دیر کے بعد بولا، اے موسیٰ، میرے پروردگار کے جاہ و جلال اور عزت و شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں، بلکہ اپنے پروردگار سے اب میری محبت دوبالا ہو گئی ہے. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کیا، میرے رب، جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا ہے تو اس سے اچھی طرح واقف ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے، میری رحمت نے اسے ڈھانپ لیا. اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا یہ خوش کن فیصلہ اپنے صبر و رضا کے عوض حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا سابقہ فیصلہ سن کر بھی وہ چیب جبی نہ ہوا تھا، اور اگر وہ آسمان و زمین بھر گناہ بھی ساتھ لائے گا
تب بھی میں اسے بخش دوں گا، کیونکہ اس نے صبر کیا تھا، میرا فیصلہ سن کر صبر کیا تھا، کیونکہ میں کریم ہوں، میں غفار ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا، پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا، سب کے دل میں ہے جگہ میری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا۔ پھر اس طویل سجدے ہی میں اس نے اپنی جان آفریں کے حوالے کر دی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ نئی جنریشن کو آج ہم نے خود جنریشن گیپ میں مبتلا کر دیا۔ دیکھیے کتنا آسان ہے دین، ہم لوگ کتنا مشکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے کہ دور ہو گئے، نفرت سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بھی کتنی خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ 7 قراءات پر نازل ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک پڑھنے کی کتاب ہے، شیلف میں رکھنے کی نہیں ہے، اسے پڑھا کیجیے۔